اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ انشاءاللہ آج 14 پارے کی سمری سنیں گے۔ پارے کا نام ربما ہے اور 2 سورے اس میں کور ہو رہے ہیں، سورہ ہجر اور سورہ نحل، 15th and 16th سورہ، ٹوٹل اس میں 22 رکوع ہے۔ انشاءاللہ 3 ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہے کافروں کی خواہش کا ذکر اللہ تعالیٰ کرے، وہ کیا خواہش ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ دوسرا شہد کی مکھی کی اگزامپل اللہ تعالیٰ دیے۔ تیسری ٹاپک ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایک چیز عطا کرے، بولے وہ کیا ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ انسان کا یہ نیچر ہے کہ کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھ لیے جو آپ کو پسند ہے تو یہ خواہش کرتے کہ بھائی وہ میرے پاس بھی رہنا تھا، وہ میرے کو ملنا تھا۔ یہ ایک لمٹ تک ایک اچھی بات ہو سکتی کہ آپ کسی چیز کے لیے خواہش کر رہے اور اس کے لیے صحیح طریقے سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ چیز جب بیماری میں کنورٹ ہو جاتی، جیسا کہ بار بار ان لوگوں کو دیکھنا جن کو اللہ تعالیٰ بہت سارا پیسہ دیے اور امیر لوگ ہیں، سیلیبریٹی ہے، ان کے اکاؤنٹس کو فالو کرنا، انہوں کیا خرید رہے ہیں، کہاں ٹھہر کے فوٹو لے رہے ہیں، کس کے ساتھ جا رہے ہیں، ان کا کیسا ولا ہے، ان کے گھر میں کیسے بڑے بڑے سوئمنگ پول ہے، ان کا کتنا بزنس ہے، کتنا انہوں کماتے، کتنا ورتھ ہے ان کا، کیسے کار ان کے پاس ہے۔ ہر وقت یہ فکر رہنا کہ وہ چیزیں میرے پاس کیسے آئیں گے۔ اب یہ خواہش کیوں بری ہے؟ اس لیے کہ جو چیزوں کو آپ بار بار دیکھتے، جن کے بارے میں دل میں خواہش رکھتے، جن لوگوں سے انسپائر ہوتے، جو کاموں کو دیکھ کے آپ خوش ہوتے، وہ چیزیں ہماری آہستہ آہستہ سے سوچ بن جاتی، ویسی بات ہم کرنے لگتے، وہی نظریے سے، وہی نظر سے ہم لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیتے۔ اس کے سوا، وہ چیزوں کے سوا، وہ لوگوں کے سوا، وہ سیلیبریٹیز کے سوا ہمارا کچھ دکھتا نہیں۔ ہمیشہ ان کی خوبصورتی کی تعریفاں، ان کے کار کی تعریف، ان کی ایکٹنگ کی تعریف، آہستہ آہستہ وہ ہمارے رول ماڈل بن جاتے، ہم ان کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیتے۔ وہ جن چیزوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے دنیا میں نام کمائیں، ہم بھی وہی راستے پہ چلنا چاہتے۔ اس طرح سے ہم ایک غلط ٹریک پہ اپنے آپ کو ڈال دیتے۔ تو یہ شروعات ہوئی تھی خواہش سے، پھر اس کے بعد میں آپ ان سے انسپائر ہوئے، آہستہ آہستہ ان کو فالو کرتے گئے، اور اتنا فالو کرے کہ آپ بھی وہ راستے پہ چلنا شروع کر دیے۔ بات اس سے زیادہ اور اس وقت بگڑ جاتی جب آہستہ آہستہ ہم اپنے آپ کو لو فیل کرنا شروع کرتے، اگر وہ چیزیں ہمارے کو نہیں ملی، ویسی پاپولیرٹی اگر ہمارے کو نہیں ملی، وہ کام ہم نہیں کر سک رہے ہیں، ویسی کار ہم نہیں خرید سک رہے ہیں، تو ایک لو فیلنگ آ جاتی کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ اس لیے آتی کہ ہم شروع سے سمجھ رہے ہیں کہ میرے پاس اتنے مہنگے اور اتنے اچھے چیزیں نہیں ہیں جس کے اوپر میں فخر کر سکوں، اتنی ورتھ کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے۔ یہ مینٹالٹی ہے جس کو اللہ تعالیٰ 14th پارے میں ڈیل کرے اور فرمائے، ہم تم میں سے جن لوگوں کو تھوڑی بہت دنیا دے دیے اور کچھ سامان ان کو دے دیے، ویسے لوگوں کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی مت دیکھو، بولے اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے بعد فرمائے کہ ان چیزوں کو لے کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہارا جھکاؤ مومنین کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر کسی چیز کی تم کو خواہش کرنا ہے تو اس بات کی خواہش کرنا کہ میں مومن کیسا بنوں، اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے کے بعد میں اس کے میں اور کیسا قریب ہو جاؤں۔ اگر واقعی میں کسی کی طرف نظر اٹھا کے تم کو دیکھنا ہے تو مومنین کو دیکھو، ان کی طرف جھکاؤ اپنا لاؤ۔ یہ دنیا کے سامان ہم جن کو دے دیے، جن کی پاپولیرٹی کو دیکھ کے تم پاگل ہو جا رہے ہیں، جن کے اکاؤنٹس کو تم فالو کر رہے ہیں، ان کے پیچھے مت بھاگو۔ یہ تھوڑا بہت زندگی کا سامان ہے جو ہم ان کو دے دیے۔ یہ آیت سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ ایک بہت زبردست بات بولے کہ ہم تمہارے کو 7 آیتیں اور ایک قرآن دیے، یعنی سورہ فاتحہ اور قرآن عطا کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو یہ بتانا چاہ رہے کہ تمہارے کو لو فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت، یعنی انسانوں کو انسان بنانے والی جو نعمت ہے، ہدایت، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے قرآن، وہ تمہارے پاس ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہیں، تمہارے کو دیکھ کے افسوس میں آنا، تمہارے کو دیکھ کے پچھتانا کہ ان کے پاس زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے جو تمہارے کو ہم دیے۔ اصل اگر فخر تمہارے کو کرنا ہے، کسی چیز کو دیکھ کے خوش ہونا ہے، تو وہ تو تمہارے پاس موجود ہے، وہ قرآن ہے، مومنین ہے، ایمان ہے۔ اور اگر پھر بھی تم ان کو دیکھ کے وہی خواہشیں اگر دل میں رکھ رہے ہیں تو ایک بات سن لو، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ آج تم یہ کافروں کو دیکھ کے، ان کے پیسوں کو دیکھ کے ان کے پیچھے پاگل ہو جا رہے ہیں، قیامت کے دن یہ لوگ خواہش کریں گے کہ کاش ہم مسلم ہوتے۔ اتنی بڑی تمہارے پاس نعمت ہے، تم مسلم ہیں، اس پہ تمہارے کو فخر کرنا چاہیے، جس پہ پوری انسانیت جو آج مسلم نہیں ہے وہ قیامت کے دن بولیں گے کہ کاش ہم مسلم ہوتے۔ اب ہمارے کو بولنا ہے الحمدللہ ہم مسلم ہیں اور ہمارے پاس قرآن جیسی بڑی نعمت ہے۔
نحل عربی میں بولتے مکھی کو، اور سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ مکھی کی ایک ایگزامپل دیے اور بولے کہ ہم شہد کی مکھی پہ وہی نازل کرے، اور اس کو یہ بتائے کہ پہاڑوں میں درختوں میں اپنا گھر بناؤ، اپنا چھتا بناؤ، اور پھلوں سے رس چوسو، اور اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ پھر اللہ تعالیٰ بولے یہ مکھی الگ الگ کلر کا شربت انسانوں کو دیتی جو ان لوگوں کے لیے شفا، یعنی شہد۔ مکھی کے بارے میں یہ سب بولنے کے بعد میں آخر میں اللہ تعالیٰ بولے بے شک غور کرنے والوں کے لیے اس میں ایک نشانی ہے۔ اگر ہم غور کریں یہ آیت پہ، آپ دیکھیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ وحی کا لفظ استعمال کرے، ہم مکھی پہ وحی نازل کرے بولے اللہ تعالیٰ، یعنی جیسا انسانوں پہ وحی نازل ہوئی۔ اس کے بعد میں بولے ہم اس کو حکم دیے الگ الگ جگہوں پہ گھر بناؤ اور پھلوں سے رس چوسو اور اپنے رب کے راستے پر چلو، اور وہ راستے پہ چل کے آخر میں اس سے کیا نکلا رزلٹ؟ ایسا شربت نکلا جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ یعنی ایک بات تو یہ سمجھ میں آ رہی کہ وہی جو اللہ تعالیٰ نازل کرے، اگر اس پہ انسان عمل کرے تو انہوں دوسرے انسانوں کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند بن جاتے اگر اپنے رب کے راستے پر چلے، جیسا کہ شہد کی مکھی چلتی۔ یہ ایک بات ہے جو آیت سے سمجھ میں آتی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہد کی مکھی کے بارے میں ایک بہترین مثال دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے۔ شہد کی مکھی پاک چیز کھاتی اور انسانیت کو پاک چیز دیتی، اور جس پہ بھی وہ بیٹھتی اس پہ بوجھ نہیں ڈالتی اور نہ اس کو خراب کرتی۔ اس میں 3 باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ پہلی بات ہے شہد کی مکھی پاک چیز کھاتی بولے آپ، تو آج ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہد کے مکھیاں جو رس چوستے فلاور سے، وہ فریش فلاورز کا رس لیتے، اور اتنا زیادہ اس میں کین رہتے وہ لوگ کہ اگر ایک مکھی کسی ایک پھول پہ بیٹھ کے رس اگر چوسی تو وہ پھول پہ پھر دوسری مکھی نہیں جاتی، کیونکہ اس کے لیے وہ بیکار ہو جاتا۔ اس کا ایک مطلب تو صاف صاف یہ سمجھ میں آ رہا کہ مومن ہمیشہ حلال چیزیں کھاتا، پاک چیزیں کھاتا، کیونکہ جو انسان جو چیز کھاتا اس کا اثر اس کی بیہیویئر، اس کی مینٹالٹی پہ بھی پڑتا، یہ آج کا سائنس پروف کر دیا۔ اس کا دوسرا ایک گہرا میننگ وہ یہ ہے کہ کھانے کا مطلب ہے انٹیک، جو چیزیں ہم ابزرو کرتے، چاہے وہ کسی کی بات ہم سن رہے ہیں، جو بھی آپ سنتے اس کا اثر آپ کے دل پہ پڑتا، اور چاہے آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں وہ دیکھنے کا اثر آپ کے دل پہ پڑتا۔ تو یہ جو ہم چیزوں کو ابزرو کر رہے ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں اور اپنے دل میں کچھ کانسیپٹس کو بٹھا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں انٹیک میں آتی، یعنی ایک مومن پاک چیزیں لیتا، یعنی کبھی وہ غیبت چغلی نہیں سنتا کسی کی، کبھی وہ برے چیزوں کو نہیں دیکھتا، کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتا، گندے اور برے اور خراب چیزوں سے ہمیشہ ایک مومن دور رہتا۔ یہ سب سے پہلی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے۔ دوسری بات یہ بولے کہ شہد کی مکھی پاک چیز دیتی۔ وہ پاک چیز کیا ہے؟ شہد ہے، جو سب کے لیے فائدہ مند ہے، جو ہر دوائی میں استعمال ہوتا، اور اس سے کئی بیماریاں دور ہوتے ہیں۔ شہد کے بہت سارے فائدے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مومن انسانیت کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے فائدہ مند ہوتا، اس کا ایگزسٹنس کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دوسری چیز جو شہد کی مکھی دیتی وہ فلاورز کو دیتی، اس کو انگلش میں پالینیشن بولتے۔ پالینیٹ کرنا شہد کی مکھی کا کام ہے، اور یہ فلاورز کی زندگی کے لیے بہت ضروری کیمیکل ہوتا۔ تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ شہد کی مکھی جس پھول پہ بیٹھتی اس پہ بوجھ نہیں ڈالتی۔ گیو اینڈ ٹیک جو ہوتا ریلیشنز میں، اس میں ایک مومن کسی پہ بوجھ نہیں ڈال سکتا۔ اگر ہم اولاد ہے تو ماں باپ پہ بوجھ نہیں بنتے، اگر ہم پڑوسی ہے تو اپنے پڑوسی پہ بوجھ نہیں بنتے، اور اگر ہم ایک امپلائی ہے تو اپنے باس پہ بوجھ نہیں بنتے، ہم ایک اسٹوڈنٹ ہے تو اپنے لیکچررز پہ، اپنے پرنسپل پہ بوجھ نہیں بنتے۔ دنیا میں جتنے بھی ریلیشنز ہیں، ایک مومن چاہے کسی بھی رشتے میں ہو، وہ رشتوں کو خراب نہیں کرتا اور ان پہ بوجھ نہیں بنتا۔ اس سے یہ بات معلوم ہو رہی کہ ایک مسلمان کی جو سوچ ہے، چیزوں کو دیکھنے کا جو اس کا نظریہ ہے، جو پرسپیکٹیو آپ بولو یا پوائنٹ آف ویو بولو، وہ کتنا الگ ہوتا عام انسانوں سے۔ ہمارے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ ایک شہد کی مکھی سے ایگزامپل دے کے اس سے کئی چیزیں سکھا دے رہے ہیں۔ آج دنیا شہد کی مکھی کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتی کہ یہ شہد بناتی، اچھا ہے، فائدہ مند ہے، وہاں تک ان کا فل اسٹاپ ہے۔ ہمارا اس سے آگے بڑھ کے اس کے ٹریٹس جو ہے، اس کے کوالٹیز جو ہے، وہ ہم اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا، یہ بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تعلیم دی ہے۔ ایک مشہور دعا ہے جو ہم سب کو یاد رہتی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب اس میں ہم یہ سمجھتے جو فی الدنیا حسنہ ہے، دنیا میں بھی ہم کو بہترین زندگی دے اللہ، اور آخرت میں بھی بہترین زندگی دے اور عذاب سے بچا لے۔
اب دنیا کی بہترین زندگی کا جو ہمارا کرپٹ کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہمارے کو مشکل نہیں آنا، سکون میں رہنا، ایک اچھا ذاتی گھر، ویل سیٹل لائف رہنا، اچھی زبردست جاب رہنا، کار رہنا، یہ تمام چیزیں کیا ہے پھر دنیا حسنہ، دنیا میں بھی بہترین دے۔ اب اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بولے وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم ابراہیم کو دنیا میں بہترین زندگی دے دیے تھے۔ اب یہ فی الدنیا حسنہ کا میننگ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو شروع سے آخر تک پریشانیاں اور آزمائشاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود اس کا ذکر کرے قرآن میں دوسری جگہ کہ ہم ان کو ہر آزمائش میں کامیاب ہوتا ہوا دیکھے۔ بچپن میں آپ کو ایسا آزمایا گیا کہ آپ باپ دادا کے دین کو ٹھوکر مار دیے اور باپ کی پوری جائیداد کو آپ چھوڑ دے کے بستی سے نکل گئے، پھر اس کے بعد اتنا پوری زندگی بھر پھرتے رہے، آپ کی بڑھاپے تک آپ کو اولاد نہیں ہوئی، پھر آپ اولاد کے لیے دعا کرے تو 2 بیٹے ہوئے، اس میں سے ایک بیٹے کو جو ہے ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ تو شروع سے آخر تک پریشانیاں، مشکلات، تکلیفات تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ بولے ہم دنیا میں بہترین دے دیے زندگی ابراہیم کو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے پہلی کے آیت میں ہم کو اس کا جواب ملتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، ہم ابراہیم کو سلیکٹ کرے، اپنی خاص بندہ بنائے اور ان کو صراط مستقیم، سچا راستہ، صحیح راستہ بتائے۔ یہ ہے اصل میں فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بہترین زندگی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہم کو صحیح راستے کی ہدایت ہونا۔ اصل میں ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس سے دوسری بات یہ معلوم ہو رہی کہ دنیا میں غم اور خوشی دونوں چیزیں ایک ریالٹی ہے اور ہر انسان کو یہ پہنچنے والی ہے، لیکن خوشی اور غم میں صحیح راستے پہ جمے ہوئے رہنا، جیسا ابراہیم علیہ السلام جمے ہوئے تھے، وہ اصل میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ 3 لیسنز ہم کو ملتے۔ سب سے پہلا ہے کہ ہم ہمیشہ ان لوگوں کو بار بار دیکھ کے اپنے آپ کو لو فیل نہیں کرنا جن کو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ نعمتیں دے کے رکھے۔ ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت ہے قرآن اور ایمان اور مسلم کا ٹیگ، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار۔ اصل میں کرنے کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو یہ فیل کرانا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر تم بڑے سیلیبریٹی بھی ہوں گے اور پوری دولت بھی ہوں گی، لیکن اگر ہدایت نہیں ہے اور قرآن نہیں ہے تمہارے پاس تو پھر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا۔ دوسرا لیسن ہم کو شہد کی مکھی سے ملتا ہے کہ ہم شہد کی مکھی کی طرح بننا، پاک چیزیں لینا، دنیا کو پاک چیزیں دینا، فائدہ پہنچانا، کسی پہ بوجھ نہیں بننا، نقصان نہیں پہنچانا۔ تیسرا لیسن یہ ملتا ہے کہ دنیا میں اگر ہم کو مشکلات اور پریشانیاں آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم کو آزما رہے ہیں تو یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ آزمائے، لیکن پھر بھی ان کو دنیا میں بہترین زندگی دیے بولے، جس کا مطلب ہے صراط مستقیم پہ انہوں تھے۔ تو ہم کو فکر یہ کرنا ہے کہ میں چاہے غم میں ہوں یا خوشی میں صحیح راستے پہ ہوں یا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔